بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرے گا۔ ایسے انسان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ جلد کے زیادہ تر مسئلے حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ زندگی میں دو چیزیں صرف ایک بار ملتی ہیں، عزت اور جوانی۔ اگر زیتون کا تیل نابھی پر لگایا جائے تو موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ ناظرین، سر پر پیاز کا رس لگانے سے بالوں کی روسی ختم ہوتی ہے۔ اگر اپنی منزل میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں یاد رکھو۔ اللہ پر اچھا یقین اور بھروسہ رکھو، محنت لگاتار کرتے رہیں، اپنی کوشش کو جلنے والوں اور حسد کرنے والوں سے چھپا کر رکھیں۔ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنا آپ کا کھانا ہضم ہوگا، دماغ تیز ہو چلے گا اور غصہ کم ہوگا۔ اللہ نے کچھ چیزوں میں بڑی صفت رکھی ہے، قرآن میں، صدقہ میں، زمزم کے پانی میں، شہد میں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں، کلونجی میں اور سفر کرنے میں بھی۔ ایک حدیث کا مطلب ہے، حج کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، سفر کرو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ حج کے فضائل کو غور سے دیکھا کریں، نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیچ میں پانی پینے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور ہاضمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کی سمسیا سیب کھانے سے کم ہوتی ہے۔ کھجور کا جوس پینے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور قوت میں کمی نہیں آتی۔ جب بھی آپ پریشان ہو تو تھوڑی دیر ٹہل لیں یا کسی دوست سے مل لیں، فوراً بہتر محسوس ہوگا۔ آج کل کی نئی نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی اصلی وجہ ٹینشن، کم نیند اور بے چینی ہے۔ اخروٹ کھانا بانجھ پن دور کرنے میں مددگار مانا گیا ہے۔ جو لوگ جوڑوں کے درد یا شریر میں تھکان محسوس کرتے ہیں وہ خوب پانی پیا کریں، کچھ ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے سمے جلن ہوتی ہے تو لسی میں تھوڑا سا نمک ملا کر پئیں۔ اس کے علاوہ مالٹا، سنترا اور تربوز کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ کھیرا کھانے سے کڈنی میں پتھری بننے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا کم کھائیں گے اتنی ہی دیر تک آپ کی جوان دکھنے کی عمر بنی رہے گی۔ میٹھا اور گرم کھانا کھا کر ترنت ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ نیبو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں کم ہوتی ہے۔ آنکھ میں کھجلی ہونا نظر کم ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر کنٹرول رہتی ہے اور پیٹ کی چربی بھی کم ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا قدرت کی بڑی نعمت ہے، اسے ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ اکثر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبر ہمیشہ مشکل کی شروعات میں کیا جائے تو اس کا اصلی ثواب ملتا ہے، بعد میں تو ہر کوئی صبر کر ہی لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا بچہ مر گیا تھا اور وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو کیا پتہ میری مصیبت کیا ہے؟ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ شرمندہ ہو کر آپ کے پاس واپس آئی اور بولی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت میں کیا جائے۔ ناظرین، اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگے لیکن کھانا کھانا ضروری ہو تو تھوڑی سی سیب کی سرکہ پینا فائدہ مند ہے۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4-5 سوکھی خوبانی چوس کر 1 کپ ہلکی گرم چائے پی لیں، ایک بار میں ہی آرام ملتا ہے۔ شریر یا چہرے پر کہیں داغ ہو تو ماس کی دال پکا کر روزانہ کھائیں، دھیرے دھیرے داغ ہلکے ہونے لگیں گے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گرتے ہیں۔ روز صبح خالی پیٹ بھونے چنے کھانے سے دماغ خوب تیز کام کرتا ہے۔ بہت غصہ کرنا موٹاپا اور ہارٹ اٹیک کا کارن بنتا ہے، اس لیے غصے سے بچیں۔
ناظرین، پیروں کے ناخنوں کو روز ہاتھ لگانے سے شریر میں چستی رہتی ہے۔ یہ ایک پرانا گھریلو نسخہ ہے۔ زیتون کے تیل میں چینی ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، ڈراؤنے سپنے نہیں آئیں گے۔ روزانہ 3 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ 60 سال کے چہرے پر 4 دن گاجر کا رس لگانے سے چہرہ جوان دکھنے لگتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت شہد کو ہلکے گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے وزن کم ہوتا ہے اور ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، کھیرا شریر کی گرمی دور کرتا ہے، بلغم نکالتا ہے اور شوگر کے مریضوں کو آرام دیتا ہے۔ زیادہ پانی پینا کمر درد اور کڈنی درد میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ پانی میں نیمبو، شہد یا ثابت دانے گھول کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور توچا تازہ رہتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن کے شریر میں آئرن کی کمی ہے انہیں پالک ضرور کھانا چاہیے۔ ناظرین، کاجو روز کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے زیادہ سرکشت رہتے ہیں۔ گاجر کھانے سے مثانہ کی سمسیائیں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے نمک کم کھائیں۔ روزانہ خالی پیٹ کھجور کھائیں، اس سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جہاں بھی جل جائے یا چھالے ہونے کی سمبھاونا ہو وہاں انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف بنو امیہ حکومت کا بہت ہی سخت، ظالم اور خونخوار گورنر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی تلوار سے مار دیا۔ کئی صحابہ اور تابعین کو اس نے قید کیا یا شہید کرایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافق دکھاوا کرنے والے لے کر آئیں اور ہم صرف ایک منافق حجاج کو لائیں تو ہمارا پلڑا بھاری رہے گا۔ جب حجاج کینسر کی بیماری سے مرنے لگا تو اس کی زبان پر ایک دعا چلتی رہی، اے اللہ، لوگ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے تجھ پر امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، مجھ پر رحم کر دے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا بہت پسند آئی اور انہیں حیرانی ہوئی کہ اتنا ظالم انسان بھی مرتے وقت کتنا اچھا الفاظ کہہ گیا۔ جب لوگوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعا بتائی تو انہوں نے تعجب سے کہا، کیا واقعی حجاج نے یہ دعا کی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے۔ یہ انسان کو امید رحمت کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ ناظرین، بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 انجیر کھانے بہت فائدہ مند ہے۔ گھر کی عورتیں اگر چکوترا کی سبزی یا سلاد بنائیں تو چہرے پر جھریاں جلدی نہیں آتی۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور ڈال کر روز پئیں، قد بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت میں ڈالنے سے پہلے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ کاجو کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی مضبوط رہتی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے 1 بار زیتون کا تیل لگا لیں، بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اس کے بعد لسی سے بال دھوئیں، بال مضبوط، ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے اسکن سخت ہو جاتی ہے، لیکن سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا سب سے اچھا ذریعہ بھی ہے۔ دائیں ٹانگ تھوڑی موڑ کر یا سہارا دے کر بیٹھ کر کھانا کھانے سے گردوں پر دباؤ کم پڑتا ہے اور یہ طریقہ صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کے دھوئیں کو سونگھنے سے الرجی اور ناک کی کمزوری دور ہونے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے لکوے کا خطرہ کم رہتا ہے۔ دائیں طرف کروٹ لے کر سونے سے کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ کپڑوں کو پہننے سے پہلے نمکین کے پانی سے دھو کر پہننے سے بدن کی خارش دور رہتی ہے۔ کالا جیرا دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ ناظرین، تکیے کی بنا سونے سے بھی کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں کتا یا لٹکتی ہوئی تصویریں ہوں اسی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ اور اسلامی تعلیم ہے۔ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، پورا بدن ریلیکس ہوتا ہے اور جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ رات کو 2 چمچ خالص شہد چاٹیں، کمزوری دور ہوتی ہے اور نیند گہری آتی ہے۔
होंठ या गाल फट गए हो तो निहार मुँह बकरी का दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद है। माथे पर बादाम के छिलके को पीसकर लगाने से दिमाग तेज़ होता है और पुरानी भूली हुई यादें भी ताज़ा होने लगती हैं। रात को मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों में धुंधलापन आता है, क्योंकि मोबाइल की नीली रोशनी नज़र को नुकसान देती है। नीले रंग का फ़िल्टर इस्तेमाल करें, आँखें सुरक्षित रहेंगी। पेट निकला हुआ हो तो सेब का इस्तेमाल करें, तेज़ी से फ़ायदा मिलता है। मुर्गी के पंजे खाने से भी जोड़ों का दर्द कम होता है। इसे कोलेजन का अच्छा स्रोत माना जाता है। पेट में कीड़े हों तो सेब खाएं, लेकिन उसके तुरंत बाद पानी ना पिएं। गेहूं के आटे में सौंफ मिलाकर खाने से बुढ़ापा देर से आता है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।